دوستانہ، قریب گر یعنی سختی کرنے والا، گربان پکڑنے والا، تلک یعنی تک، سرخم یعنی زخمی، زخم کا گہرا۔ اب اس کی تشریح ہے کہ محبت کرنے والوں میں جو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے محبوب کی جدائی میں کچھ بھی مجھ پر گزرا تو یوں سمجھے کہ بس گزرا۔ محبوب تو نے مجھ کو زخم پہنچا دیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیرا گریبان پکڑے یا اسے زخم کی وجہ تجھ پر سختی۔ بہتر تو یہ ہے کہ تو اپنے دامن پر خون کا دھبا ہے اسے دھو دے جو ہونا۔ تیسرے پہ اس کا جو اس میں تشریح ہے، ایسی ہمدردی کرنے سے میرا زخم اتنا گہرا ہے کہ دل تک اثر پذیر ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو سی دے اور اس پر مرہم رکھ دے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اے آنکھوں میرے دل کی زبانہ حالی پہ آنسو مت بہاؤ، کیونکہ عشق کے جگر چکر میں ایسا ہوتا ہی۔ جو دوسری غزل ہے اس کے مشکل الفاظ ہیں ان کے: پرکار یعنی پیچیدہ کئی طرح کا، بے غور یعنی جو نظر نہ آئے، نمودار نمایاں، دکھ دہن دکھ دینے والا، لیکن در پہ آثار تکلیف دینے والا۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں اشارہ خدا کی طرف ہے، کیونکہ سادگی اور پیچیدگی دونوں صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کہیں تو ظاہر ہوتا ہے، کہیں نظر نہیں۔ ظاہر ہونا اس کے قریب پہنچنے بندوں کی دین ہے، جو نظر اس کی اہم چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں بھی خدا کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان اس کو نماز میں اور ہندو اس کو مندر میں، غرض ہر شخص کی بحث میں اس کو دیکھتا۔ تکلیف دینے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن دل کی وجہ سے جو دکھ سہنا ویسا دکھ دینے والے کیا کہیں دیکھیں۔ اس شعر میں دل اور دلدار کے چلنے والی بات کا ذکر ہے۔ اے سودا تو بازاروں میں کیوں پھرتا ہے، ارے پگلے تو نے دل کو خریدنے والوں کو کیا دیکھا۔ دل وہ چیز ہے خریدی نہیں جا سکتی، اس کا سودا تو نگاہ محبوب سے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے شعر کے دوسرے مصرع میں ظالم کس کس کے لیے استعمال ہوا؟ تو اس میں جو ہے ظالم کا استعمال محبوب اور کمزور کے لیے۔ دوسرا سوال ہے پہلی غزل میں ہر شعر میں کسی نہ کسی سے خطاب کو بتائیں، کس شعر میں کس سے خطاب؟ پہلے شعر میں محبوب اور عاشق کی طرف اشارہ، دوسرے میں محبوب اور عاشق کی طرف، تیسرے میں حکیم اور جرح کی طرف، چوتھے میں دل اور آنکھ، مرد اور ہمدرد کی طرف۔ تیسرا سوال ہے کہ شاعر دوسری غزل کے مطلع میں ایک طرح کے کئی لفظ جمع کر دی، مثلا مصرع میں کوچہ، بازار، سودا، دوسرے مصرع میں اس طرح کے جو لفظ بتائے، دوسرے مصرع میں جنس اور خرید۔ چوتھا سوال ہے ایک ہی طرح کے الفاظ شعر میں جمع کرنا مرآت النظیر کہلاتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ ولی ایک شاعر لکھے جس میں مرآت النظیر دو الفاظ بھی لکھے۔ قلی قطب شاہ کا شعر ہے: پیا تجھے آشنا تو نے بیگانہ نہ کر مجھ کو، ریتی نے یک ریتی بن تو بن مستانہ۔ اس میں ریتی ریتی ہے مرآت میں۔ ولی کا شعر ہے کہ دل پیدل کو آج کرتی ہے شوق چنچل کچال کچھ کا کچھ۔ تو اس میں دل بمانی دل اور پیدل بمانی کمزور مرآت میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں۔